پنجاب کا؟ جی واہ کیا بات ہے، بسم اللہ کرو. قطرہ مانگے جو کوئی تو اس دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو اس دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے. تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے. قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے. ماشاءاللہ اللہ اکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آسانیاں دے اور آپ کی آواز کو اور آپ کے کلام کو اور بالا کرے ماشاءاللہ. خواتین حضرات، جب ینگسٹرز ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سپورٹس میں بھی اچھے ہوں اور دین میں بھی اچھے ہوں تو پھر بڑا اور ہی بات بنتی ہے. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں قاتل بھی قتل ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اور قتل کیا بھی ہے. زندگی کیسے ہوگی؟
دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا بلال بھائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں زندگی۔ معذرت چاہوں گا بریک کے لیے کال آ گئی ہے۔ خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یاد ہے خواتین حضرات میں نے آپ سے کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، وقت اس لیے کم ہے لیکن حدیث انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ حدیث ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت آپ بتا رہے تھے قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ دیکھیے ایک شخص اگر جرم کرتا ہے اور اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے تو بہت سارا معاشرہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو اس سے محفوظ ہو گیا کہ اسے سزا مل گئی، دوسرا اگر کوئی اس طرح کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے سمجھ آئی کہ اس کے بدلے میں یہ ہوگا، مجھے بھی اگر میں کسی کو قتل کروں گا، کسی کا ہاتھ توڑوں گا، کسی کا ناک کا توڑوں گا، تو اس کے بدلے میں یہ میرے ساتھ ہوگا، تو لہٰذا وہ بھی اعراض کرے گا، اعتراض کرے گا کہ میرے ساتھ جو ہے۔ تو ایک طرف معاشرے کا محفوظ ہو جانا کسی مجرم سے، اور دوسری طرف جرم کرنے والے کے لیے عبرت بن جانا کہ یہ پھر اس سے معاشرے پنپتے ہیں کہ جب جرم کرنے والا جرم سے بچنے کی کوشش کرے اور مجرم جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ عثمان بخاری، اس وقت اگر آپ غور کیجئے، آپ نے پچھلے دنوں تھوڑا سا فالو اپ کیا تو برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہماری حکومت نے کسی بھی لیول پر اس پہ کیا رد عمل دیا؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو حکومت کا رد عمل بھی امپورٹنٹ ہے، دوسرا ایسے ہول امت مسلمہ کا رد عمل بھی امپورٹنٹ ہے، اور مجھے افسوس ہوا کہ سوشل میڈیا کی حد تک یہ ایشو تو الائیو ہے، لیکن اس طرح سے یہ ایشو نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہم بھی اس امت کا حصہ ہیں، ہم نے کچھ کیا بالکل۔ دیکھیے یہ چونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کی ایک اپنی جو فورن پالیسی وہ ہوتی ہے اس کے مطابق، اور دوسرے آپ کسی کے ملک کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے ہیں اس کے معاملات کے اندر، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اگر ویسے ہم ہر بات کے اوپر سٹانس لے سکتے ہیں، ہر بھی ایشو کے اوپر، تو ایز اے امت مسلمہ ہمیں سٹانس لینا چاہیے کہ یہ جو، اور خاص طور پہ وہ جو بے سر و سامانی کی کیفیت ہے، بیچارے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر بے سر و سامانی میں، بنگلہ دیش قبول کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں ایک گزارش کروں گا، رسول اکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہو۔ میں نے آج یہ سوال اٹھایا ہے اور میں آپ کے ذریعے بھی اپنے سامعین ناظرین سے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اس سوال کو یہیں پہ چھوڑ دیں۔ مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا خدا نخواستہ حادثہ تو ہم اپنے خلاف خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور ہم ان کے خلاف آواز میں بھی نہیں کھڑے، میڈیا میں تو کیا کھڑے ہونا، کہیں بھی نہیں کھڑے۔ واپس آتے ہیں اور اس پہ بات پہ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک لمبا سا وقت لوں گا آپ سے، کیونکہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ واپس آتے ہیں اس بریک سے اور اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ہمارے ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ السلام علیکم الیاس۔ جی الیاس السلام علیکم۔ الیاس علی گل لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو سر ایسے ہے کہ میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ قتل کا تو قصاص بتا دیا آپ نے، لیکن جو معاشی قتل ہو رہا ہے، جو معاشی قتل کی وجہ سے ایک بندے کی 8,000 10,000 سیلری، ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 4 بچے پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ زندہ سامنے کھڑا بندہ قتل ہو رہا ہے معاشی۔ اوکے، سوال آپ کا آ گیا حضرت، چھوٹا سا جواب اس کا۔ گزارش یہ ہے کہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور جب وہ کھڑا ہو جائے گا، اپنے حق کا استعمال ٹھیک کرے گا، وہ ٹھیک آدمی کو ڈالے گا تو اس کا معاشی قتل بند ہو جائے گا۔ آپ اگری کریں گے؟ معاشی قتل ہو رہا ہے
یقیناً ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بڑا جو ہے وہ چھوٹے کا قتل کر رہا ہے۔ حکومت ذمہ دار ہے اس معاشی قتل کی؟ دیکھیے یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اگر اس کے اوپر جاؤں کہ کون سی حکومت ذمہ دار ہے کون سی نہیں ہے، یقیناً حکومتیں ذمہ دار ہے، اور صوبائی ہوں یا مرکزی حکومت ہوں، تمام حکومتوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ یہی ہے جو اس وقت نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک آپ سے یہ بات عرض کروں، بہت سے جب ٹائم پیریڈز گزرتے ہیں، اگر 10 سال کے چنکس لیں تو بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں معاشرے میں۔ اس دفعہ جو پچھلے 5 سال میں 4 سال میں تبدیلی آئی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور وہ ہے اخلاقیات کی۔ بڑا مشکل ہے عثمان بخاری اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ ایک شخص اپنے سچ کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے، دوسرا شخص اپنے جھوٹ کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے۔ از دس اے رائٹ کویسچن ٹو آسک کہ کیا ہمارے بہت سے لیڈران، بلکہ زیادہ تر لیڈران، وہی بات جو پبلکلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے تھے؟ دیکھیے یقیناً یہ ایک بڑا کرٹیکل سوال ہے بلال بھائی جو آپ نے کیا ہے، بڑا ٹرکی سوال بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ٹاک شوز کی اگر ہم بات کریں، ان پوائنٹ آف ویوز کی بات کریں، سیاسی اگر پوائنٹ آف ویو کی بات کریں، تو اگر میں کسی ٹاک شو میں جاتی ہوں تو میری انڈیویجول کیپیسٹی نہیں ہے، میں وہاں ترجمان ہوں اپنی پارٹی کی، اور جو میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے میں وہ دے دیتی ہوں، اور جو میری اگر اس سے مجھے اختلاف ہے یقیناً میں اپنی پارٹی کے اندر اس کو ڈسکس ضرور کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ بات غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ میں پبلکلی انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں جاتی ہوں، میں ترجمان ہوں اپنی پارٹی کی، اور جو پارٹی کی پالیسی ہے میں وہ بیان کرتی ہوں۔ اس وقت کیونکہ آپ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، آپ عظمیٰ بخاری اور زاہد بخاری کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ فرمائیے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں بہت سے، کیا 99% سیاستدانوں کو بنیادی طور پہ نیپا یا اسٹاف کالج جیسے اداروں میں سے گزر کے اسمبلیوں میں جانا چاہیے؟ یقیناً میں سمجھتی ہوں، بیکاز مجھے بھی اب 10 سال ہو چلے ہیں اس پرخار رستے کے اوپر، اور جب میں 2002 میں پہلی دفعہ اسمبلی میں گئی تھی تو کچھ نہیں تھا سیکھنے کے لیے، نہ بتانے کے لیے کوئی تھا، خود سے ایک شوق تھا کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے پروسیڈنگز کے بارے میں معلوم کرنا ہے، رولز کیا ہیں، اسمبلی کے پروسیجر کیا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا ہے، لیکن میں بالکل اگری کرتی ہوں، اور اس کے اوپر ایک دفعہ شروع ہوا لیکن نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا۔ ان کو کچی آبادیوں سے گزر کر جانا چاہیے، ان کے اگر وہ کچی آبادیوں سے ان کے راستے ہوں تو ان کو لوگوں کے مسائل کا ضرور مڈل کلاس لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ بلال اکرم، یہ ہدیہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، حضرت یہ سما کی طرف سے آپ کے لیے، اور سما کا بھی، عثمان بخاری یہ آپ کے آنے کا ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ، اور آپ کو انشاءاللہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ خواتین حضرات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بیٹھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک چیخ کی آواز آئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ناگواری سے پوچھا کہ آواز کیسی ہے، کیسا شور ہے؟ لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کے 700 اونٹ مال سے لدے ہوئے جو ہیں وہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ان کا شور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اور کہا کہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ سے، کہتے ہیں گھسڑ گھسڑ کے جنت میں جائے گا۔ یہ بات سننی تھی جب ہماری ماں حضرت عائشہ کے منہ سے، تو عبداللہ بن مسعود نے صرف اپنا مال نہیں لوگوں میں بانٹا، صرف اونٹ نہیں بانٹے، جو رسیاں اونٹوں کو باندھنے والی تھیں وہ بھی بانٹ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔